ریاض صاحب بہت بہت شکریہ، ویلکم ٹو کیفے ڈی سی۔ آپ سے میں جو آغاز گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ کا اوڑھنا بچھونا سفارتکاری رہا ہے، تقریباً 40 سال سے زیادہ کا عرصہ آپ نے اس فیلڈ میں گزارا ہے۔ ذرا بتائیے اس وقت آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان اور یو ایس کے جو حالات ہیں؟ اب نیا ریویو سامنے آیا ہے اور یہاں پر کچھ ریئیکشن ہے، وہاں پر کچھ ریئیکشن ہے، آپ کا کیا ٹیک ہے اس پوری سچویشن پہ؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو نارمل ہونا چاہیے، اور ان کو ایک حقیقت پسندی اور صاف گوئی، فرینکنس، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جو بھی تعاون کے خطوط ہیں ان کو پوری طرح سے واضح ہونا چاہیے، نہ یہ کہ یہ جذباتیت یا مبالغہ آمیز توقعات کے اوپر جو ہے اس کو مبنی ہونا چاہیے۔ آپ کے خیال میں یہ مناسب ہے کہنا ہے کہ صرف اب چونکہ پارلیمنٹ کے پاس سب کچھ پاورز آ گئی ہیں، لہٰذا فورن پالیسی میں کوئی ایسی ڈراسٹک چینجز فوری طور پر نہیں آ سکتی؟ جو میرا اپنا تجربہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فورن پالیسی کے معاملات میں اگر کرائسس سچویشن بھی ہوتا تھا یا کوئی ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوتی تھی، اس میں بھی ایک مشاورت کا عمل ہوتا تھا، اور اس مشاورت میں بسا اوقات کیبنٹ شامل ہو جاتی تھی، یا سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ جو اس وقت کے سربراہ مملکت کے قریب تھے وہ لوگ شامل ہو جاتے تھے، یا جیسے کور کمانڈرز ہیں وہ شامل ہو جاتے تھے۔ مثلا کور کمانڈرز کی جو انپٹس تھیں 9/11 کے بعد وہ بہت اہم تھیں۔ اچھا، یہ جو اس وقت ایک ڈرون حملوں کے بارے میں بھی ایک انہوں نے مشورہ دیا ہے پارلیمنٹ نے کہ اس کو روکنا چاہیے، آپ کے خیال میں یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ امریکہ راضی ہو سکتا ہے اور خود وہاں کے ماحول سے کے لحاظ سے بہتر ہوگا؟ یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہماری سرزمین کسی دوسرے ملک افغانستان یا کسی اور کے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوتی تو پھر ڈرون حملے کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ چائنا کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بینگ این ایکسپرٹ ان چائنا، یہ جو گلوبلائزیشن تھی، ایک جو افغانستان اور جہاد کی وجہ سے پاکستان کی بدقسمتی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گلوبلائزیشن کا فنومینا تھا، جس سے کہ دنیا کے بڑے بڑے علاقوں کے اندر بہت ترقی ہوئی ہے، ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہم اٹھا سکے۔ اس دوران ہم جہاد میں اور ان کاموں میں ان چیزوں میں، اور ابھی تک اسی کے اندر ہم ذرا گم ہیں۔